أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ بہت خاص ہے اور اس کے اندر ہم نئے کنسپٹ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ فعل جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ان کو آج ہم نے سیکھنا ہے۔ افعال جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں فعل لازم، فعل لازم، اور ایک ہم کہتے ہیں فعل متعدی۔ فعل لازم اور فعل متعدی، ان کو جن لوگوں نے انگریزی پڑھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ فعل لازم کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ٹرانزٹو، ٹھیک۔ نہیں، متعدی کو کہتے ہیں ٹرانزٹو، اور لازم کو کہتے ہیں انٹرانزٹو۔ ان دونوں میں فعل لازم میں اور فعل متعدی میں فرق کیا ہے کہ فعل متعدی میں ہمیں آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے، آبجیکٹ یعنی کام جو ہے نا کسی اور چیز پر ہوا ہے، ایک کام ہوا ہے، ایک فائل میں ایک کام کیا ہے، وہ کام جو ہے نا کسی اور چیز پر ہوا ہے تو اس کا تذکرہ آتا ہے، اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ہے نا یعنی کام جو ہے نا اس کے اپنے اوپر ہی ہوا ہوتا ہے تو اس میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمیں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، آئے گا بھی تو غلط ہو جائے گا۔ جیسے کچھ مثالیں ہیں کہ اس نے کھایا، اس کی کیا عربی ہے؟ اکلا، 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 اس نے کھایا۔ تو اب جو ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، وہ ہیلی کاپٹر چلا رہے ہیں، اچھا جی، اکلا اس نے کھایا، اب کوئی چیز کھائی ہوگی نا، ٹھیک، کوئی اور چیز کھائی ہوگی، خود اپنے آپ کو تو نہیں کھا سکتا، تو یہ جو فعل ہے یہ لازم ہوگا یا متعدی ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کھایا، اب کوئی ہمیں چیز چاہیے بات پوری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اب ہم کہتے ہیں اس نے، اے پھر لازم میں چلا جائے گا، سیب کھایا، ٹھیک ہے جی، سیب کھایا۔ اب جو یہ سیب کا تذکرہ آیا تو تب بات پوری ہوئی، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے نا اس نے کام جو ہے نا کسی دوسری چیز پر ہو۔ ایک اور مثال لیں، اس نے مدد کی، اس نے مدد کی، اب مدد کسی اور ہی کی ہوئی ہوگی تو لہٰذا اب اس کی مدد کی یعنی تذکرہ آنا چاہیے کہ جیسے نصر حامد، ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا حامد نے
مدد کی، یا صرف نصرہ کر لے تو نصرہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مدد کی۔ ایک اور مثال، وہ نکلا، وہ نکلا، خرج۔ اب اس میں کام کسی اور پر ہوا ہے یا خود اس کے اپنے اوپر ہوا ہے؟ خود اس کے اپنے اوپر، وہ خود نکلا ہے نا، کام اس نے اپنے اوپر کیا، کوئی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس نے اپنے اوپر ایک کام کیا ہے، اس کے جو فائل ہے، فائل کے اپنے اوپر ہی یہ کام جو ہے وہ ہوا ہے۔ وہ کھڑا ہوا، تو اس میں بھی ہمیں کوئی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی کھڑا ہو گیا ہے۔ کام۔ تو یہ دو طرح کے افعال ہوتے ہیں عربی زبان میں، انگریزی زبان میں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چلو چھوڑ دو، آ جاؤ، کتنا گھاس ہوگا، جلدی سے کاٹ لیں۔ اچھا، اب یہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر کام آیا ہوتا ہے، اس کی عربی کیا ہے؟ اس کی عربی ہے مفعول بہ، مفعول بہ، مفعول بہ۔ آبجیکٹ کی عربی کیا ہے؟ مفعول بہ، اور آبجیکٹ کی حالت ہمیشہ منصوب ہوگی، آبجیکٹ کی حالت ہمیشہ منصوب ہوگی، یہ ہمیشہ منصوب حالت میں آئے گا۔ جیسے نصر حامدن، کیا ترجمہ ہوگا نصر حامدن کا؟ ہاں، اس نے مدد کی حامد کی، یا اس نے حامد کی مدد کی، اس نے حامد کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اگر ہوتا نصر حامدن تو پھر کیا ترجمہ تھا؟ حامد نے مدد کی، نصر حامدن۔ اب نصر کا فاعل مستتر ہو گئے، اب موجود نہیں رہا، فاعل مستتر ہو گئے، تقدیر ہوا، تو اس نے مدد کی، اور آبجیکٹ آ گیا منصوب، حامدن، حامد کی۔ ٹھیک ہے، اور مثالیں دیکھیں۔ کسرا، کسرا کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، اس نے توڑا، کسر، اس نے توڑا۔ کس نے توڑا؟ کس کا نام لکھیں بورڈ پہ؟ سی آر کے، کسر عمر قلمن، کسر عمر قلمن، کیا ترجمہ ہوگا؟ عمر نے قلم توڑ دیا۔ اچھا، اگر قلمن کو میں ہٹا دوں تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں، عمر نے توڑا، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی کہ بھئی کیا توڑا، کوئی چیز تو، دل توڑ دیا کسی کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں دل توڑ دیا، نہیں توڑا کرو بھائی دل۔ ٹھیک ہے، تو قلمن، قلم توڑ دیا۔ اگر میں عمر کو نکال دوں پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے توڑا قلم، اس نے توڑا قلم۔ یہاں آپ دیکھیں، ویسے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا کمال دیکھیں کہ ابھی تک ہم کتنی عربی پڑھ چکے ہیں، ابھی تک وہ کوئی فعل متعدی لے کے نہیں آئے تھے کہ جس کو مفعول بہ بھی چاہیے۔ اب مفعول بہ پڑھا رہے ہیں، تو اب انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسے ورڈ آئیں گے جس میں مفعول بہ کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو کسر قلم۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ پہلے اس کی آپ کو میں پہچان بتاؤں گا
انگریزی کی، پھر اس کی پہچان بتاؤں گا اردو کی، کہ ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو میں جو فرق ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا، ایک فعل ہمارے سامنے آئے گا، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے۔ جب بھی کوئی فعل آئے گا اس کے سامنے ہم دو سوال رکھیں گے۔ پہلا سوال ہوگا what، دوسرا سوال ہوگا whom۔ what کا کیا مطلب ہے؟ کیا۔ whom کا کیا مطلب ہے؟ کس کو۔ ٹھیک ہے جی، تو فعل کے سامنے ہم یہ دو سوال رکھیں گے۔ اگر تو جواب ہمیں ملا، یعنی یہ سوال فٹ ہو گئے، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ لازم ہے۔ فٹ ہو گئے تو مطلب کیا ہوگا؟ سوری، متعدی ہے۔ اور فٹ نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ لازم ہے۔ اب جیسے ہم نے کیا تھا نصرہ، نصرہ، اس نے مدد کی۔ پہلے سوال دیکھیں وٹ، کیا مدد کی، یا ہوم، کس کی مدد کی۔ تو کوئی فٹ بیٹھ رہے یہاں پر؟ نہیں بیٹھ رہے۔ ہوم، ہاں، کس کی مدد کی؟ یہی کس کی مدد کی؟ آپ نے کس کی مدد کی؟ ہم نے اس فعل سے یہ پوچھنا ہے سوال، ٹھیک، یہ سوال جو ہے نا ہم نے اس فعل سے پوچھنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس نے مدد کی۔ اب اسے سوال کیا پوچھنا ہے؟ کس کی؟ تو یہ فٹ بیٹھ گیا نا کہ کس کی مدد کی، وہی بتاؤ۔ ٹھیک ہے، ایک اور ہم نے مثال لی جو پہلے بھی لی، کسرہ، کسرہ، اس نے توڑا۔ اب پوچھے کیا، اس نے کیا توڑا؟ کیا توڑا؟ کل اچھا، نہیں اتنے نہ توڑے، اچھی بات نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، ٹھیک، اس نے توڑا تو سوال پوچھے اس نے کیا توڑا، تو سوال فٹ بیٹھ گیا نا۔ اب کوئی جواب آئے گا کہ اس نے جناب ٹھیک قلم توڑ دیا، دروازہ توڑ دیا، کھڑکی توڑ دی، گاڑی توڑ دی، کچھ نہ کچھ تو اس نے توڑا، تو یہ فٹ بیٹھ رہا ہے۔ تو اور دیکھیں، خرجہ، خرجہ، یہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ نکلا، ہی ایگزٹڈ۔ اس پہ سوال کریں وٹ، کیا نکلا، یا ہوم، کس کو نکلا، تو یہ اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھیں گے۔ اور ہے اسی طریقے سے غسل، اس نے دھویا، غسل، اس نے دھویا۔ کون سا سوال فٹ بیٹھے گا جی؟ کس کو دھویا تو وہ دوسرے معنی میں چلا جائے گا اس کے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، تو کیا والا ٹھیک ہے، کیا دھویا، ورنہ تو وہ دوسرا دھویا آ جائے گا۔ یہ ہے انگریزی کا طریقہ، جو کہ میرے ساتھ میں تھوڑا سا مشکل ہے۔ یہ انگریزوں کے لیے ٹھیک ہے، البتہ ہمارے لیے اردو دانوں کے لیے ایک اردو کا طریقہ بھی موجود ہے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ فعل لازم ہے یا یہ فعل متعدی۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت آسان ہے۔ ہم جب سیکھ رہے تھے تو ڈاکٹر آصف صاحب نے انگریزی والی سکھایا تھا، کیونکہ وہ انگریزی پڑھ رہے تھے تو اتنی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بعد میں جب اردو والا طریقہ ہمیں پتہ چلا، میرے لیے تو بڑا آسان تھا یہ جاننا کہ یہ لازم ہے یا متعدی۔ اس میں آپ نے فعل کا پہلا صیغہ لینا ہے، یہ ہوا والا پہلا صیغہ لینا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے۔
اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ اگر ٹرانسلیشن میں یہ والا لفظ آ رہا ہے، یہ جادوئی لفظ ہے نے، اگر ٹرانسلیشن میں پہلے صیغے کے ترجمے میں اگر نے آ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا متعدی، یہ ہو جائے گا متعدی۔ اور اگر نے نہیں آ رہا تو ہو جائے گا لازم۔ اب دیکھیں ان میں نصر اس نے مدد کی متعدی، کسر اس نے توڑا، خرج وہ نکلا۔ اب اس میں جو ہے نا وہ نہیں آیا، تو یہ یعنی پھر آپ کو ترجمہ صحیح آنا چاہیے۔ غسل اس نے دھویا، تو جہاں جہاں لفظ نہیں آئے گا وہاں وہاں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ متعدی ہے، جہاں جہاں نہیں آئے گا سمجھ آ جائے گی کہ یہ لازم ہے۔ اب دیکھیں بتانا ہے آپ نے، کتبا، کتبا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے لکھا، لازم ہے یا متعدی ہے؟ متعدی ہے، یعنی کچھ لکھا نا، کوئی اور چیز ہے جس کے اوپر کام ہوا ہے۔ سمع اس نے سنا، لازم ہے کہ متعدی؟ متعدی۔ حافظہ اس نے یاد کیا، لازم ہے یا متعدی؟ متعدی ہے، ٹھیک۔ رجع، رجع کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوٹا، لازم ہے کہ متعدی ہے؟ لازم ہے، کیونکہ اس میں وہ لفظ نے نہیں آیا۔ ذہب کیا ترجمہ؟ وہ گیا، لازم ہے یا متعدی؟ لازم ہے۔ خرج وہ نکلا، ٹھیک ہے، لازم ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے۔ لیکن یہ سہولت صرف ہم اردو بولنے والوں کو حاصل ہے کہ ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ ویسے بھی عربی اور اردو میں جو تعلق ہے، کہتے ہیں ماں بیٹی گئے، تو بیٹی تو ہمیں آتی ہے نا، تو اب ماں کو سیکھنا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ نہیں نہیں، عربی میں نہیں ہے فرق۔ دیکھیں نا، ایک 6 باب میں نصر یبصر، اسی باب میں لازم بھی آ رہے ہوں گے، اسی میں متعدی بھی آ رہے ہوں گے۔ تو عربی میں پھر ان کے اپنے طریقے ہیں جاننے کے، کہ جیسے میں نے اردو میں کہا کہ یہ نئے ہے، انگریزی میں میں نے کہا کہ 2 سوال وہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کو تو اردو نہیں آتی، تو واٹ اور ہوم سے وہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم، وہ غلط بھی، کسی کو لازم کو متعدی کہہ دیں گے، متعدی کو لازم کہہ دیں گے، ایسے بھی ہو جاتا ہے، تو ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ اچھا جی، اب کچھ جملے ہیں جن جملوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ آپ اب کھولیں کتاب الدرس الخامس، اور اس میں آپ نے کھولنی ہے تمرین 1 2 3 4، 4 نمبر تمرین، یا جن کے پاس یہ گرین بک ہے تو تمرین 38، آپ کے پاس پیج نمبر ہوگا 31۔ ٹھیک ہے، کیا ہے جی؟ این الفاعل، مل گیا سب کو؟ پیج نمبر 31 اوپر کی پہلی ایکسرسائز، ویسے یہ اس لیسن کی چوتھی ایکسرسائز ہے۔ این الفاعل والمفعول به، فاعل اور مفعول به کو متعین کریں، به فی الجمل الآتیہ، دیے گئے جملوں میں، ذا خطا واحدا تحت الفاعل، ایک لائن لگائیں فاعل کے نیچے، وخطین تحت المفعول به، اور 2 لائنیں لگائیں مفعول به کے نیچے، واشکل آخر کل منہما، اور ان کی پراپر اینڈنگز بھی کریں،
یعنی آخری حرکتیں بھی لگانی ہیں، تو مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کو منصوب کرنا ہے۔ جی پہلا جملہ ہے، کیسے پڑھیں گے پہلے جملے کو؟ کسرہ، ہاں کسر الطفل القلم، کسر الطفل القلم، کسر فعل، الطفل فاعل، اور القلم مفعول بھی۔ اس کو اب آپ نے یاد کرنا ہے، مفعول بھی، مفعول بھی، مفعول بھی، بہت زیادہ قرآن میں بھی بہت زیادہ آتا ہے مفعول بھی۔ آبجیکٹ، کسر الطفل القلم، اور اگر کوئی غلطی سے پڑھ دے کسر الطفل تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ بچے کو توڑ دیا، ہاں اس نے بچے کو توڑا۔ نہیں، اگر قلم نہ پڑھے، ہاں اگر ایسے پڑھ دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی، اگر ایسے پڑھ دیں کسر الطفل القلم تو پھر قلم نے بچے کو توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو سمجھ آ رہی کتنا اختتامی حرکت کتنی اہم ہوتی ہے۔ کسر الطفل، بچے نے توڑا، القلم قلم۔ جی دوسرا جملہ کیسے پڑھیں گے جی؟ غسلت آمنۃ المندیل۔ اچھا یہ ایکسرسائز کیا ہے؟ فائل کے نیچے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک لائن، اور جو مفعول بھی ہے آبجیکٹ ہے اس کے نیچے دو لائن، تو یہ ساتھ ساتھ آپ پھر کرتے جائیں۔ غسلت آمنۃ المندیل، کیا ترجمہ ہوگا؟ آمنہ نے رومال دھویا، غسلت فعل ہے، فاعل کدھر ہے؟ آمنۃ، آمنۃ فاعل ہے، المندیلا مفعول بہ ہے۔ غسلت آمنۃ المندیلا، آمنہ نے رومال دھویا۔ جی تیسرا جملہ کیسے پڑھیں گے؟ عنب، عنب، اکل اسامۃ العنب، کیا ترجمہ ہو گیا یہاں تک؟ اسامہ نے، نہیں وہ تو دفاع ہوتا ہے، کون ہے دیکھیں، انگور، انگور، اکل اسامۃ العنب، اسامہ نے انگور کھائے۔ آپ نے کم گنے، سی آر بھی تو بہر گئے۔ اچھا چل، کھانے کی کوئی چیز آ رہی ہے؟ ٹیسٹ، استغفر، اچھا میں نے کہا شاید کھانے کی چیز آ رہی ہے۔ چلے جی، اکل اسامۃ العنب، اسامہ نے انگور کھائے، وَأَكَلَتْ زَوْجَتُهُ الْمَوْزَ، اور اس کی بیوی نے بناناس کھائے، کیلے کھائے۔ اکلت فعل ہے، زوجت فاعل، وہو مضاف، ہو مضاف الیہ۔ اکلت کا فاعل کون سا ہے؟ زوجت، اور الموزہ، الموزہ مفعول بہ، کیا چیز؟ موزہ واحد ہے، ایک کیلا اس نے کھایا، پہلے ایک کیلا اس نے کھایا، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور کیلا کھایا، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور کیلا کھایا، ایک ایک کر کے اس نے درجن کھائی۔ جی نمبر 4 جملہ کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، شریبت، یہ چوتھا صیغہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ شریبہ، شریبا، شریبو، شریبت، تو یہ والا صیغہ ہے۔ شریبت البقرۃ الماء، کیا ترجمہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، گائے نے پیا
پانی، یا گائے نے پانی پیا۔ شربت فعل ہے، البقرۃ فاعل ہے، الماء مفعول بہ ہے، مفعول بہ منصوب، مفعول بہ منصوب، تو فاعل کے نیچے ایک لائن، مفعول بہ کے نیچے دو لائنیں۔ جی نمبر 5، ماشاء اللہ، حافظ حمزۃ القرآن، یہ صحیح، ہاں نہیں حمزہ آ گئے تو صحیح بات ہو گئی۔ حافظ حمزۃ القرآن، حمزہ نے قرآن یاد کیا، حفظ کیا، ٹھیک، حفاظت کی۔ ہاں اب تو سموسے آنے چاہیے اس خوشی، کن کے؟ ہاں 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 عقل نہ، عقل تو عقل نہ، تو عقل نہ السموسا، ہم نے کھائے سموسے۔ سموسے اور پکوڑے جو ہے نا، ان کی انگریزی کوئی نہیں ہے، تو انگریزی میں بھی لکھتے ہیں سموساز اینڈ پکوڑاز، تو عربی میں مجھے لگتا ہے کوئی نہیں ہے، عربی میں سموسا اینڈ پکوڑا، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ہاں بکورا، ٹھیک۔ حافظ حمزۃ القرآن، حافظ فعل، حمزۃ فاعل، القرآن مفعول بہ۔ جی نمبر 6 کیسے پڑھیں گے؟ ضربت فاطمۃ بنتہا، ضربت فاطمۃ بنتہا، کیا ترجمہ ہوگا؟ مارا فاطمہ نے اپنی بیٹی کو، سخت ہے فاطمہ بھائی۔ آصف صاحب کہیں پڑھا رہے تھے تو وہ کوئی سچی مچی کی فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا نہیں نہیں میں تو نہیں مارتی بچوں کو، ٹھیک چل اس کے شروع میں لگا دو ما، ما ضربت فاطمہ تو بنتہا، نہیں مارا فاطمہ نے اپنی بیٹی کو، تو ماضی کی نفی کے لیے ما استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، ضربت فعل، فاطمۃ فاعل، بنت مفعول بہ، وہو مضاف، ہا مضاف الیہ، تو بنتہا آپس میں مضاف مضاف الیہ کے ہیں۔ جی نمبر 7، قتل الرجل الحیۃ بالحجر، حجری، قتل الرجل الحیۃ، آدمی نے قتل کیا سانپ کو پتھر سے۔ قتل فعل، الرجل فاعل، الحیۃ مفعول بہ منصوب بالحجر جار مجرور۔ اچھا قرآن حکیم میں کی ترکیب جب ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ، نور الیقین ہے ہمارے پاس اور بھی ہے، تو اس میں کیسے لکھا ہوتا ہے؟ قتل فعل ماضی ہے، الرجل فاعل مرفوع بضمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیش کے ساتھ، فاعل مرفوع ہے پیش کے ساتھ، یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ چلیں یہ بعد میں بتاؤ، ابھی نہیں پتا، ابھی پھر وہ مکس ہو جائے گا آپ کو یہ کنسپٹ۔ قتل الرجل، رجل ہو گیا فعل، الحیۃ مفعول بہ منصوب بفتحۃ، تو مفعول بہ منصوب ہے زبر کے ساتھ، اور بالحجر جار و مجرور، شبہ جملہ متعلق فعل۔ پھر ہے جی نمبر 8 جملہ، کیسے پڑھیں گے؟ سمع بلال الاذان وذهب الى المسجد، بلال نے سنی اذان اور وہ گیا مسجد، تو سمع بلال الاذان، تو سمع فعل، بلال فاعل، الاذان مفعول به۔ وذهب، ذهب فعل، اس کا مفعول بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ فعل
لازم ہے، اس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہب کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ وہ گیا، تو اس کے اندر وہ ہمارا جادوئی لفظ نے نہیں آیا نا، تو وہ گیا، تو اس لیے اس کا مفعول بھی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی لے آئے گا تو غلط دے کے آئے گا، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی زبردستی کوئی لے آئے گا تو غلط دے کے آئے گا۔ ذهب الى المسجد، گیا ہے وہ مسجد کی طرف۔ نمبر 9 کیسے پڑھیں گے؟ نہیں کاتبہ، کاتب المدرس الدرس على السبورة، ہاں استاد نے درس لکھا بورڈ پر، استاد نے بورڈ پر درس لکھا، سبورہ کہتے ہیں بورڈ۔ کتب فعل، المدرس فاعل، الدرس مفعول به، علی السبورة جار مجرور۔ نہیں یہ جار مجرور ہے، بورڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے نا، پر کام کیا ہو رہا ہے؟ لکھا جا رہا ہے، کام وہ ہے کہ لکھا جا رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی بورڈ بنا رہا ہوتا تو وہ کام تھا کہ یہ بورڈ بنا رہا ہے، تو اس وقت بورڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اچھا جی، نمبر 10 کیسے پڑھیں گے جی؟ فتح البقال الدکان، بقال کہتے ہیں دکاندار کو، شاپ کیپر، اور دکان کہتے ہیں دکان، یہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اصل میں دکان عربی زبان کا لفظ ہے، بقالہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بقال کا مطلب ہے دکان، بقال کا مطلب ہے بقال کا مطلب ہے دکاندار، اور بقالہ کا مطلب ہے سٹور، سٹور، بقالہ سٹور۔ تو جب آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے تو پھر آپ کو دکان نہیں ڈھونڈنی ہوتی کہ دکان کے در میں نے کوئی چیز لینی ہے، کیا ڈھونڈیں گے؟ بقالہ، این البقالہ، بقالہ کہاں ہے وہ بتا دیں گے، لکھا بھی ہوتا ہے بڑا بڑا بقالہ بقالہ بقالہ، پھر آپ نے ہی بقالہ کیا بلایا؟ دکان، دکان، وہاں بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں۔ فتح البقال دکانہ، تو دکاندار نے دکان کھولی، فی الساعۃ الثامنہ، کتنے بجے؟ 8 بجے، 8 بجے اس نے دکان کھولی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اب ایک اور چیز ہم نے سمجھنی ہے، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے عربی کی کتاب میں، جب ہم پہلی کتاب پڑھ رہے تھے، کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہہ رہے۔ تو ہم نے ضمائر پڑھی تھی، ضمائر متصل، کون کون سی تھیں جی؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، یہ ہے ہماری ضمائر متصل، ضمائر متصل۔ یہ ضمائر متصل جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہیں، یہی ضمائر متصل جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہیں تو بطور آبجیکٹ آتی ہیں، بطور مفعول بہ آتی ہیں۔ یہی ضمائر جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہیں تو یہ بطور مفعول بہ کے آتی ہیں۔ جیسے وہی فعل بار بار میرے ذہن میں آ جا رہا ہے، نصر، کیا ترجمہ ہے نصر کا؟ اس نے مدد کی،
میں کہتا ہوں ہو، اب ترجمہ کریں، اس نے اس کی مدد کی، اس مرد نے اس مرد کی مدد کی، نصر اس نے مدد کی، ہو اس مرد کی۔ تو یہ جو ضمائر ہیں یہ مفعول بہ کے طور پر رہیں گے۔ اس مرد نے اس عورت کی مدد کی، کیسے ہوگا جی؟ نصر ہاں، نصر ہاں، اس مرد نے اس عورت کی مدد کی، اس مرد نے تمہاری مدد کی، نصر کا، اس نے تمہاری مدد کی، اس نے تم عورت کی مدد کی، اس نے ہماری مدد کی، نصر نا، اس نے ہماری مدد کی، نصر نا، اس نے مدد کی، نا ہماری۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نصر نا، ہم نے مدد کی، ٹھیک ہے جی، ہم نے مدد کی، اور نصرنا اس نے مدد کی ہماری۔ دیکھ کتنا میننگ میں جو ہے نا فرق آ جاتا ہے، تھوڑا سا چینج ہو رہے لیکن فرق بہت زیادہ آ رہا ہے۔ تو نصر اس نے مدد کی، نا ضمیر متصل ہے، مفعول بہ کے طور پر آ رہی ہے، نصرنا، یہاں نا فاعل ہے، تو نصر نا ہم نے مدد کی، نصر نا اس نے ہماری مدد کی، نا مفعول بہ ہے۔ اچھا جی، فتح، یہاں سے لیسن بھی شروع ہوگا، فتح، فتح کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے کھولا، فتح سے گردان کریں، فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا۔ میں نے کھولا، فتحتو، میں نے کھولا، فتحتو، فتحتو۔ میں نے کھولا دروازہ، فتحت الباب، فتحت الباب، میں نے کھولا دروازہ، فتح فعل، تو فاعل، الباب مفعول بہ۔ اب میں اس کو ضمیر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے اسے کھولا، کیسے کہیں گے؟ فتحتہ، فتحتہ، فتحتہ۔ فتح کیا ہے؟ فعل، تو کیا ہے؟ فاعل، ہو کیا ہے؟ مفعول بہ۔ تو ایک ہی آپ سمجھے، ایک ہی لفظ سے بنا، اسی میں فعل بھی آ گیا، اسی میں فاعل بھی آ گیا، اسی میں مفعول بہ بھی آ گیا۔ ایک اور مثال دیکھیں، خالق، خالق کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بنایا، خلق سے گردان کریں پہلے سیدھی سیدھی، خلق، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا۔ تو نے بنایا، خلقتا، تو نے بنایا، خلقتا، 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 تو نے بنایا، تو نے بنایا اسے، خلقتا
ہو، تو نے بنایا اسے، خلقتہ، تو نے بنایا اسے، خلقتہ من تین، خلقتہ من تین، تو نے بنایا اسے مٹی سے، اور آگے پھر ہے کہ تو نے بنایا مجھے، یہ یہ بتانے کا ٹائم ختم ہو گیا کہ یہ کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتائیں گے کہ یا کے ساتھ پھر اس کو کیسے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال لکھتے ہیں خلق تا ہو، خلق فعل، تا فاعل، ہو مفعول بہ۔ پہلے جب میں آپ سے پوچھتا تھا کہ کتنے لفظ ہیں، آپ کہتے تھے دو ہیں، تو لوگوں کو شک پڑ گیا تھا کہ شاید دو ہی ہوتے ہیں، لیکن اب کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے۔ اب تین ہی، تین چیزیں ایک ہی لفظ کے اندر شامل ہو گئی، خلق تا ہو، فعل، فاعل، مفعول بہ، یہ ہے، ٹھیک۔ ہاں اسم کے ساتھ، ہاں دو۔ اچھا جی، تو یہ آج پہلا دن تھا، تو آپ کو اگر 5% بھی سمجھ آئے تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ابھی تو ہم نے یہ لیسن پڑھنا ہے، پھر اور اسباق آئیں گے، پھر قرآن حکیم سے ہم انشاءاللہ پھر مثالیں لے لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو مفعول بھی آہستہ آہستہ، آپ کو مفعول بھی تگڑا ہو جائے گا۔ آپ نے سمجھا، ٹھیک ہے، آپ نے سمجھا، تو کیا ہوگا اس کی، یا تم سب نے سمجھا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ فہم تم، فہمہ اس نے سمجھا، تم سب نے سمجھا، فہم تم درسن، تم سب نے درس سمجھا، جیدن بہت اچھے سے، لا لا حول ولا قوة۔ انشاءاللہ ٹائم لگے گا، پہلا دن ہے، کوئی بھی چیز آہستہ آہستہ آتی ہے، انشاءاللہ ایک دو دنوں میں، ایک دو کلاسوں میں مفعول بہ کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ملاقات ہوتی ہے اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔